بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور کب ہوئی۔ اسلام کی تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت اور اجتماع نماز ہے۔ شروع میں کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز باجماعت کے لیے مسلمانوں کو بنانے میں دشواری تھی۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا، لوگوں نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت مسجد میں ایک علم کھڑا کر دیا جائے جسے دیکھ کر لوگ آتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں اعلان نماز کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ یہودی ایک بغل بجا کر لوگوں کو اپنی نماز کی طرف بلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا طریقہ کرنے کو پسند نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا ناقوس بجا کر مسلمانوں کو نماز کی اطلاع دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں فکر مند تھے کہ عبداللہ بن زید بن سلبہ بن عبدربہ حضرجی انصاری رضی اللہ عنہ نے اذان کا خواب دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو میرے پاس خواب میں کوئی آیا جو سبز لباس پہنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا، یا عبداللہ، یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ اس نے پوچھا، کیا کرو گے؟ میں نے بتایا، ہم اس کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ تم نماز کے لیے اس طرح اذان کہو، اللہ اکبر 4 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر 2 بار، لا الہ الا اللہ 1 بار۔ جب عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے، پس بلال رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ ان کلمات سے اذان کہیں، اس کے لیے وہ بلند آواز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اپنے گھر میں سنی تو جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فللہ الحمد، اللہ ہی کا شکر ہے۔ اس دن سے اذان کا یہ طریقہ شروع ہوا۔ جب مؤذن اذان دے
تو سننے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب اذان سنے تو مؤذن کی مثل اسے دہراتے رہو، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور اذان کے بعد خاص دعا پڑھا کرو۔ مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ نماز فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت دیا کرتے تھے۔ صبح صادق ہوتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ بعد میں بھی مدینہ میں فجر کی 2 اذانوں کا معمول رہا۔ نماز جمعہ کی فرضیت کے بعد جب اس کی اذان اس وقت شروع ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمعہ کے دن پہلی اذان دینے کا حکم دیا تاکہ لوگ مسجد میں آنے میں جلدی کریں۔ جزاک اللہ۔